السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کی فضل و کرم سے آج ہمارا 10واں پارہ وَاعْلَمُوا شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دورہ قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم، الف لام میم ایک حرف ہے، میں نہیں کہتا، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں۔ پھر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتارا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان کی پہچان کیا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا، اور قرآن سکھانے کے لیے وہ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ آج کے اس دور میں آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس قرآن کی تعلیم ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا مطلب، قرآن کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ قرآن پر غور کرتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ انسان ہیں۔ اور اگر قرآن نہیں پڑھے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے لیے تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم انسانوں کی کیٹیگری میں تو پھر نہیں آئیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو قرآن پڑھا ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیا کے لیے کتنی دور دور تک بھیجتے ہیں۔ یہاں سے کسی بچی نے کالج جانا ہے تو قصور شہر میں جانا ہے، کھڈیاں شہر میں جانا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے قصور شہر تک بھیجتے ہیں، کھڈیاں شہر تک بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے۔ آپ اپنے ایمان کا جائزہ خود لے لیں، مجھے کتنی قرآن سے محبت ہے۔ گھر کے پاس قرآن پاک کا کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے تو ہم تو اس کی قدر نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں نے بڑا قرآن پڑھایا ہوا ہے، ناظرہ قرآن میری بیٹی کو آتا ہے، میرے بیٹے کو ناظرہ آتا ہے۔ ناظرہ کیا ہے؟ ناظرہ قرآن ایسے ہی ہے، آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، کہاں قرآن نے مجھے کھڑا کیا، کہاں قرآن نے مجھے بٹھایا، کس چیز کا مجھے حکم دیا، کس چیز سے منع کیا، کوئی پتہ ہے؟ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس سے پہلے جب آپ ناظرہ صرف پڑھے ہوئے تھے، آپ روز قرآن گھر میں 1 سپارہ 2 سپارے پڑھتے تھے، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں پتہ تھا۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ انگلش نہیں بولتے، آپ تو پنجابی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی آئے، انگریز آئے اور وہ انگریزی میں بات کرتا جائے تو آپ کے اوپر سے گزرتی جائے گی۔ آپ کو کوئی انگلش میں آرام سے گالیاں بھی دیتا جائے تو آپ کو اس کی بھی نہیں سمجھ آنی، ایسے ہی ہے نا؟ تو عربی بھی سارے لوگوں کی تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عربی قرآن آیا تھا عربوں میں، وہ لوگ عربی تھے، وہ فوراً اس کے مفہوم کو سمجھ لیتے تھے۔ ہم پنجابی ہیں، ہماری زبان پنجابی ہے یا اردو ہے، ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو ہمیں عربی کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن عربی میں ہے تو عربی کے الفاظ پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، تو پھر آ کے ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے خوش قسمت بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا ہے۔ دورہ قرآن میں ہم عربی نہیں پڑھ رہے، ایسا ہی ہے، بس جو رکوع سٹارٹ ہوتا ہے اس رکوع کی پہلی آیت یا تھوڑی سی آیت
آیت کا تھوڑا سا حصہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کون سا رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہم مین اور اہم جھلکیاں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ اہم پوائنٹس کا پتہ چل جائے، ورنہ عربی تو آپ گھر میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل مقصد جو ہے وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ کب ہوگی زندگی تبدیل؟ جب آپ عربی کو سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ روز کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو۔ قرآن پاک کبھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، والدین کے ساتھ احسان، یتیموں کے ساتھ احسان، مساکین کے ساتھ احسان، ہم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ عربی پڑھتے ہیں روز، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے کہتا کیا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ دورہ قرآن صحیح معنوں میں ہماری سمجھ میں دے دے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جس کو تو سمجھ آ گئی انشاءاللہ آپ سمجھے اس کی زندگی کی تبدیلی کے دن آ گئے ہیں، اس کے دل کی کایا پلٹنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا آج 10 سپارے ہو گئے ہمارے، یعنی 10واں سپارہ سٹارٹ کریں، 9 سپارے ہو گئے۔ ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہم نے 10 دنوں میں جو کچھ سیکھا ہے، کچھ تبدیلی آئی ہے، کچھ چینج آیا ہے، کچھ سمجھ آئی ہے، آیا ہے سب کو؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب یہاں دیکھیے احکام جہاد اس رکوع کا موضوع ہے۔ پیچھے صورت جو سٹارٹ ہو رہی تھی یہ والی انفال ہے، انفال کا مطلب مال غنیمت ہے۔ اب مال غنیمت جہاد سے ملتی ہے، یعنی مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جب کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے تو کافر اگر ہار جاتے ہیں، اپنا مال چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو جتنا مال مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں لگتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو مال غنیمت کا تعلق چونکہ جہاد سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جہاد موضوع ہے اس والے رکوع کا، جہاد۔ مال غنیمت کے بارے میں فرمایا کہ 5واں حصہ رکھ کر باقی حصے تقسیم کر دیے جائیں۔ ٹوٹل مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ سائڈ پہ کر دیا جائے، 4 حصے مجاہدین میں، اور باقی جو تقسیم ہے وہ کر دیا جائے، مجاہدین میں تقسیم کرنے ہیں۔ 5ویں حصے کی جو تقسیم ہے، جو 5واں حصہ سائڈ پہ کر کے رکھنا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ 5واں حصہ، پہلا نمبر تو ہے اللہ کا، اللہ کھاتا ہے، اللہ کو وہ حصہ پہنچتا ہے۔ فرمایا خُمُسَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، وہ 5واں حصہ ان ساروں میں تقسیم کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد غزوہ بدر پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ فتح اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، لہٰذا اموال غنیمت کی تقسیم بھی اس کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ فتح اللہ کی مرضی سے ہے تو مال غنیمت کی تقسیم بھی اللہ کی مرضی سے۔ اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلے سے مقابلہ طے پا چکا ہو تو مسلمان پہلو تہی کر لیتے۔ غزوہ بدر کے ہونے کا سبب یہ تھا کہ اس کا فیصلہ اللہ نے کیا تھا۔ غزوہ بدر کسی کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، یہ فیصلہ رب کائنات نے کیا تھا۔ غزوہ بدر کا مقصد کیا تھا؟ جاہلیت کے نظام کو تباہ کرنے کا آغاز کرنا۔ پھر سنیں، جاہلیت کے غزوہ بدر کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، ٹھیک ہے؟ جاہلیت کے نظام کو تباہ کرنے کا آغاز کرنا تھا، اسلام کے نظام کے احیاء کا آغاز کرنا تھا۔ جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں جیت ہوئی تو اسلامی نظام شروع ہو گیا، اور غزوہ بدر کے لیے دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں اللہ نے کم کر کے دکھایا، یعنی مسلمانوں کی تعداد تھی 313
اور کافروں کی تعداد تھی 1000 کا لشکر۔ اب کیا تھا، مسلمان جب کافروں کو دیکھتے تو تھوڑے سے لگتے، کہتے لو جی مٹھی بھر لوگ ہیں ابھی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے تو وہ بھی بہت تھوڑے سے نظر آتے، مسلمان پہلے ہی 313 تھے، مزید تھوڑے نظر آتے، کیوں؟ وہ کہتے کہ ابھی ہم نے بس ان کو ختم کر کے دکھانا ہے۔ اچھا، دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کام کر کے دکھایا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، فیصلوں کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہترین تعلق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آج کے رکوع میں ہم نے سیکھا ہے۔ بدر والوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تھا، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، تو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ تو آج کے مسلمان بھی اگر اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں تو وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ مسلمانوں کو فتح دے۔ رکوع نمبر 2 میں جہاد کے لیے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ہدایات کیا دی جا رہی ہے؟ نمبر 1، دشمن سے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانی ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، امید ہے کہ کامیابی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر جھگڑا کیا تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی۔ صبر سے کام لینا ہے، کافروں کے سے رنگ ڈنگ اختیار نہیں کرنے، مطلب اکڑ کر نہیں چلنا، لوگوں کو اپنی شان دکھانی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یعنی لوگوں کو اپنی شان دکھلانا اور اللہ کے راستے سے روکنا، یہ کافروں کے رنگ ڈنگ ہے۔ کیا ہے؟ تکبر سے اکڑ کر چلنا، لوگوں کو اپنی شان دکھانا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، لیکن مسلمانوں سے کہا گیا تم نے ایسے کام نہیں کرنے۔ پھر اس کے بعد شیطانی خدمات کا تذکرہ کیا کہ شیطان نے کیا کیا تھا، شیطان کی جنگ بدر میں کیا خدمات تھی، لوگوں کی نظروں میں ان کے کام خوشنما بنا کے، یعنی کافروں کے کام کافروں کو خوشنما بنا کر دکھائے، یہ اطمینان دلایا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اتنا تمہارا لاؤ لشکر، آج مسلمان تم پہ غالب نہیں آ سکتے، تم نے ہی غالب آنا ہے۔ یہ کون خواب دکھا رہا تھا؟ شیطان نے یہ یقین دہانی کرائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مقابلے کے وقت الٹے پاؤں پھر گیا، جب دیکھا آمنا سامنا ہوا مسلمانوں کا اور کافروں کا تو الٹے پاؤں خود پھر گیا۔ مقابلے کے وقت اعلان کر دیا شیطان نے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کافروں کو اکسا کے تیار کر کے تو کہنے لگا انی اخاف اللہ۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تو وہ مثال ہے کہ آگ لگا کے کتا کاندھے پہ، تو یہی ہوا کہ شیطان جو تھا اس نے دونوں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں آگ لگائی اور خود کہا، جو کہ میں نہیں کہہ رہی، آپ نہیں کہہ رہے، خود کہہ رہے۔ پہلے تو وہ ناقص آلات عقیبی اپنی ایڑیوں کے بل، اس سے پہلے وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب آپنے سامنے ہوئے تو کہنے ناقص آلات کی بھئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرا اور کہنے لگا انی بریم منکم، نہیں میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آگ لگا کے کتا کاندھے پہ بیٹھ گیا، اور نقصان کس کا ہوا؟ کافروں کا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے۔ رکوع نمبر 3 کیا ہے؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ یہاں منافقین کا تبصرہ کیا جا رہا ہے اور موضوع غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، ٹھیک ہے۔
نمبر ایک، مسلمانوں کو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا تھا، دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اور بدر میں فرشتوں کی پکڑ دکڑ کیسے ہوئی، روحیں قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور کلوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے فرشتے۔ جب ان کی روحیں قبض کر رہے تھے کافروں کی تو کیا کر رہے تھے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کے کلوں پر، چوتڑوں پر مارتے تھے، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے؟ وذوقوا عذاب الحریق، جلنے والا عذاب چکھو۔ تو کافروں کی سزا کا جو تبصرہ اللہ نے ساتھ کیا، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کافروں کا حال تو فرعونی آل کی طرح ہوا ہے، یعنی آل فرعون کے ساتھ بھی کفر اور گناہوں پر یہی معاملہ پیش آیا تھا جو آج ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے خود کو غیر مستحق بنا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمت واپس لے لیتا ہے۔ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، وہ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے بدترین لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، حق کا انکار کرنے والے۔ نمبر دو، قبول کرنے پر تیار نہ ہونے والے، قبول کرنے پر تیار نہ ہونے والے۔ پھر اس کے بعد بدعہدوں کا تذکرہ کیا کہ بدعہد ہر موقع پر وعدے کو توڑتے ہیں۔ بدعہد لوگ خدا کا خوف نہیں رکھتے۔ بدعہد اگر لڑائی میں ملیں تو ایسی خبر لو کہ حواس باختہ ہو جائیں۔ بدعہدوں کے انجام سے دوسرے سبق لیں، ایسے ان کو مار دو۔ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاملے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ تمہیں ڈر ہونا کہ فلاں قوم میرے ساتھ وعدہ توڑ دے گی، تو اس کے توڑنے سے پہلے تم خود ہی اپنا وعدہ توڑ دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم نے اس رکوع میں کیا سیکھا کہ ہر معاملے میں بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، اور ہم نے یہ میسج لوگوں تک بھی دینا ہے کہ جو لوگ گناہ، کفر اور نافرمانی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اب پھر موضوع اس رکوع کا بھی جہاد آ گیا، جہاد کے حکام ہے۔ فرمایا جہاد کی تیاری کرو، کیا کہا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاد کی تیاری کرو، زیادہ سے زیادہ قوت مہیا کرو، تیار بندے رہنے والے گھوڑے تیار کرو، اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب دیکھو، اپنی قوت، زیادہ سے زیادہ قوت تیار کرو، اپنی فوج تیار کرو۔ اس وقت لڑائی ہوتی تھی گھوڑوں پر، اونٹوں پر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا احکام کیا دیے کہ تیار بندے رہنے والے گھوڑے تیار کرو، مہیا کرو۔ مطلب کہ آپ جنگ کے لیے جنگی گھوڑے تیار کریں، دشمن میں سے کوئی آئے، کسی کا وہاں سے گزر ہو، کوئی دیکھے تو آپ کے گھوڑوں کا، آپ کی فوج کا رعب ان پر طاری رہے۔ اس کے بعد تذکرہ کیا بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی پالیسیوں کا کہ دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی آمادہ ہو جائیں، دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی مائل ہو جائیں۔ اگر دشمن دھوکے کی نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اخوت کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ روئے زمین کی ساری مخلوق، روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے۔ پیسے سے کوئی کسی کا دل جوڑ لیتا ہے؟ پیسے سے کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں کیے گئے خرچ کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو کافی ہے، اور اللہ ہی بڑا زبردست دانا اور سب کا مومنوں کا مددگار ہے۔ اب اس رکوع میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کی خاطر اللہ والوں سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے پھر مدد بھی مانگنی ہے۔ رکوع نمبر 5 میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچھے جو موضوع جہاد کے احکام چل رہے تھے، اس رکوع کا بھی تعلق جہاد کے ساتھ ہی ہے، جہاد کے احکامات بیان کیے گئے، اور اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، مومنوں کو جنگ کے لیے تیار کرو، مومنوں کو جنگ کے لیے موٹیویٹ کرو۔ اگر 20 آدمی صابر ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، اگر 100 غالب ہوں گے، 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو 1000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب 100 کو 200 پر اور 1000 کو 2000 پر غالب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے تھا 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب آئیں گے، لیکن اب اللہ نے تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر کے کہا کہ نہیں، 100 ہوگا تو 200 پہ غالب آئے گا، یعنی ایک بندے کے مقابلے میں 2 لوگ، مومن ایک ہوگا تو 2 کافروں کے مقابلے میں وہ لڑ سکتا ہے، اللہ اس کی اتنی مدد کر سکتا ہے۔ اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آنے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم غالب آؤ گے۔ اور قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی نبی کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ قیدیوں سے جو مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، وہ حلال اور پاک ہے۔ اب قیدیوں کے بارے میں بات ہوئی کہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کو کچھ قیدی ملے تھے، کتنے تھے؟ 70 قتل ہو گئے تھے کافروں کے، اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ ہمارے بندوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے اور مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ پڑھنا لکھنا سکھائیں، تو پھر یہ آزاد ہے۔ اور حضرت عمر سے مشورہ ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، وہ سب کے سامنے اپنے رشتہ دار کی گردن یعنی سر تن سے جدا کر دے۔ حضرت عمر علی رضی اللہ عنہ بڑے جلالی طبیعت کے مالک تھے، بڑے سخت طبیعت کے مالک تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر نظر آئی وہ ابو بکر کے فیصلے میں نظر آئی کہ اس سے ہمارے لوگ پڑھ لکھ جائیں گے، اور یقیناً وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو پڑھی لکھی ہوں۔ اچھا، یہ لوگ پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق والا مشورہ پسند آ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ بہتر تھا کہ جو عمر فاروق والا فیصلہ جو تھا نا، اللہ نے اس کو پسند کیا، لیکن اب جتنے تم نے بندے چھوڑے ہیں اتنے تمہیں دینے پڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان بندوں کے بدلے میں تمہارے اتنے شہید ہوں گے۔ جب اگلے سال جنگ احد ہوئی تھی، 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، تو 3 ہجری میں جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، یعنی لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو رکوع نمبر 6 میں اسی کا تذکرہ، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ ان قیدیوں سے کہہ دو اگر اللہ نے تم میں خیر دیکھی ہے تو تمہیں اس کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے،
اور جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ فدیہ دے کے وہ جان چھڑا لیں، اور ایسا ہی ہوا، جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھا کے جان چھڑائی، اور جو ان پڑھ تھے انہوں نے فدیہ دے کے جان چھڑا لی۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس رکوع میں کہ تمہیں اس کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ اگر قیدیوں تم میں اللہ نے بلائی دیکھی تو شرط ہے تمہاری خطائیں پھر معاف کر دے گا، وہ درگزر کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تھا اگر خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں قیدی، تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت یہ کر چکے ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے تو وہ آپ کے قابو میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تعلقات کی بنیاد رشتہ داری یا زمین نہیں، نظریہ ہے۔ تعلقات ان دو گروہوں کے درمیان ہے جن کے اندر یہ خصوصیات موجود ہوں۔ نمبر 1، ایمان، ہجرت، جہاد اور انفاق کرنے والے، ہجرت کرنے والوں کو جگہ دینے والے اور مدد کرنے والے۔ کیا مطلب ہے؟ تعلقات کی بنیاد رشتہ داری نہیں ہوتی یا زمین نہیں ہوتی بلکہ نظریہ ہوتا ہے۔ نظریہ کیا تھا ایمان والوں کا؟ ایمان لائیں، ہجرت کریں، جہاد فی سبیل اللہ کریں اور انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ سمجھ آ گئی؟ ایمان لا کر ہجرت نہ کرنے والوں سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان لا کر ہجرت نہ کرنے والوں سے دوستی کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ پھر کہا کہ دین کے معاملے میں غیر مہاجر مسلمان مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ اس کے بعد کہا ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد رونما ہو جائے گا۔ غیر مہاجر کی مدد معاہد قوم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے سے ورثہ پانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہجرت کر کے جو آئے تھے نا، انہوں نے اپنی وراثت میں سے بھی ایک حصہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ وراثت کے حقدار صرف اور صرف خونی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، باقی کوئی وراثت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اب اس کے بعد سچے مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، ان کی خصوصیات بتائی کہ سچے مومن کون ہیں۔ آخرت کی وراثت دینی اخوت کی بنیاد پر ملے گی، دنیا کی وراثت خون کی بنیاد پر ملے گی، ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنے والوں کو ملے گی جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ سچے مومن ہیں۔ خوشخبری ہے سچے مومن کے لیے، خطاؤں سے درگزر اور بہترین رزق کی ان کو خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے اس رکوع نمبر 6 میں سیکھا کہ اللہ کی خاطر ہجرت کرنی ہے، اللہ کی خاطر اللہ والوں کی بھی مدد کرنی ہے، اللہ کے راستے میں تا حیات جہاد کرنا ہے۔ اب ہم خواتین جہاد تو نہیں کر سکتی، خواتین تو جہاد نہیں کر سکتی، تو جہاد میں مالی مدد کر سکتی ہیں، مالی مدد کر سکتی ہیں نا۔ اس کے بعد ہے سورۃ توبہ رکوع نمبر 7 ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین سے معاہدات توڑنے کا اعلان ہے، اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے، اعلان برات ہے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، جان رکھو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ حج اکبر کے دن اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، توبہ کر لو تو بہتر ہے، اگر منہ پھیرو گے تو یاد رکھنا اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ جن مشرکین نے عہد وفا کیا، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، ان سے معاہدہ وفا کیا جائے گا۔ اس کے بعد مدت معاہدہ کے اختتام پر فرمایا کہ مشرکین کو قتل کر دو۔ جب مدت معاہدہ ختم ہو جائے تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو، گھیرو، ہر گات میں خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اگر توبہ کر لے مشرکین
نماز قائم کر لے، زکوٰۃ دے تو چھوڑ دو۔ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگنا چاہے تو پناہ دے دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام سن لے، یعنی اس کو قرآن سننے کا موقع دو، پھر اسے ٹھکانے تک پہنچا دو، اس لیے کہ یہ علم نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری الذمہ ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 8 ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو اس کا موضوع بدعہد کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، یہ موضوع ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، مشرکین سے معاہدات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو قرابت اور معاہدے کی ذمہ داری کا لحاظ نہیں کرتے۔ کون؟ کافر۔ زبانوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں، دل ان کے انکار کرتے ہیں، مطلب دل سے وہ تمہیں راضی نہیں کرنا چاہتے۔ ان میں سے اکثر تو فاسق ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، زیادتی ہمیشہ ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ بد شکنی کی یا عہد شکنی کی صورت میں فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ عہد توڑ ڈالے، دین پر حملہ کرے تو کفر کے علمبرداروں سے پھر جنگ کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہاد کی ترغیب دی، کیا تم بد عہدوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اللہ کے رسول کو ملک سے نکالا؟ زیادتی کی ابتدا کیا جنہوں نے کی تھی، کیا تم ان سے جہاد نہیں کرو گے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ ایمان والا کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دلائے گا۔ جب تم ان سے نہیں ڈرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دلوائے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں، ابھی اللہ نے نہیں دیکھا تم میں سے کون وہ لوگ ہیں، کون سے؟ جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے اللہ، رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا، ابھی اللہ نے انہیں نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو امتحان لینے والی ذات ہے، امتحان کے ذریعے اللہ پتہ کرتا ہے کہ کون کھرا اور کون کھوٹا ہے۔ اس رکوع سے ہم نے جو سیکھا وہ تھا کفر کے علمبرداروں کے مقابلے میں اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے استطاعت کی ان کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنا ہے، خود بھی اپنا تعلق جوڑنا ہے، لوگوں کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ رکوع نمبر 9 میں فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ موضوع اس رکوع کا اللہ کے راستے میں قربانی کی قدر و قیمت ہے۔ مسجدوں کے آباد کار کون ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے جو مسجدوں کو آباد کریں گے؟ نمبر 1 جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں گے، وہ مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ جو نماز قائم کریں وہ مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کریں، جو سیدھے راستے پر چلیں، جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنے، کفر کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہوں گے۔ یعنی کفر کی وجہ سے جو انہوں نے زندگی میں نیکیاں کی وہ ساری کی ساری ان کی نیکیاں
ضائع ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، نمبر ایک حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے والے، نمبر دو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لا کر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے۔ یہ دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں سے درجہ پانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے۔ ان تین خصوصیات کے حامل اللہ تعالیٰ کی رحمت، رضامندی اور جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عیش پائیں گے، جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی عیش پائیں گے یہ تین قسم کے لوگ۔ اس کے بعد رب العالمین کے لیے یکسو ہونے کا حکم ہے۔ اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر ایمان پر کفر کو ترجیح کریں، یعنی بہن بھائی یا باپ اگر کافر ہے تو پھر کیا کرنا، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ جو ان کو رفیق بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ اگر تمہارے باپ، بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے مال جو تم نے کمائے، تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا، جن کا کم ہونے کا، جن کا نقصان ہونے کا تمہیں خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اب ہم نے اس رکوع میں سیکھا کہ اپنی سوچ، شعور اور باہمی روابط کو پاک کر کے اللہ کے لیے یکسو ہونا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 10 میں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ یہاں موضوع اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، یہ موضوع ہے فتح سے ہمکنار کرنے والا۔ غزوہ حنین میں تمہاری تعداد کا غرور تمہارے کام نہیں آیا، زمین تم پر تنگ کر دی گئی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، فرشتوں کے لشکر۔ کافروں کے لیے یہی سزا اور عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بین الاقوامی تعلقات کی حد بندی کر دی کہ مشرکوں سے دوستی نہیں کرنی، کیونکہ مشرک ناپاک ہے۔ مسجد حرام کے قریب مشرکوں کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ دانائی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اہل کتاب اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں ٹھہراتے، دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، دین حق کو جو دشمن ہے دین حق کو اپنا دین نہیں سمجھتے، ان سے جنگ کرو۔ حکم کیا ہے؟ اب ان سارا جو یہ کام کریں گے ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، یعنی جزیہ دے مطلب مینورٹی بن کے رہیں، چھوٹے بن کے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بخش دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ہم نے جو سیکھا کہ مشرکین اور اہل کتاب کے لیے دل میں کوئی بھی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے، لائٹ آپ نے نرم نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ فکری گمراہیاں اور عملی انحرافات موضوع ہے اس 11ویں رکوع کا، یعنی یہودی حضرت عزیر کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا، کس وجہ سے وہ یہودی گمراہ ہوئے تھے۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے اور آج بھی بناتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ رب نے فرمایا بے حقیقت باتیں ہیں جو یہ اپنے منہ سے بکتے ہیں،
انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، انہوں نے عیسیٰ بن مریم اپنا رب بنا لیا، ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا، ان کے برے اعمال ان کے لیے اچھے بنا دیے گئے۔ یہ تھی ان کی فکری گمراہی۔ اس کے بعد عملی انحراف کیا تھا؟ علماء اور درویش لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے تھے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے تھے، اور کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت نسیج کیا ہے؟ کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حرام کیا وہ حرام نہیں کرتے۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے اور مہینے حرمت والے 4 ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی دشمنی کو پھونکوں سے بجھا دے، اللہ کی روشنی کو پھونکوں سے بجھا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ اللہ کی خواہش ہے کہ پوری انسانیت کو دین پر غالب کر دے۔ اب ہم نے اس رکوع میں سیکھا اللہ تعالیٰ راستے میں نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے، خواہ ہلکے ہوں یا بوجھل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ ایمان والوں سے کہا گیا، اور ایمان والوں سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں رخصت دی؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ جو سچے ایمان والے ہوں گے وہ بغیر معافی تلافی کے جہاد کے لیے کود نکلیں گے، اور ہیلے بہانے کون کرے گا؟ منافق۔ ایسی درخواستیں صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے، اپنے شک میں جو متردد ہے۔ اگر واقعی ملنے کا ارادہ ہوتا تو یہ تیاری ضرور کرتے۔ منافقین کے پھر حالات کا تذکرہ کیا گیا کہ تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے، تمہارا فائدہ ہوتا ہے، تمہیں کوئی اچھی چیز یا تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو منافقین کو دکھ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم بہن بھائیوں کے نفع سے، بہن بھائیوں کے فائدے سے اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو سمجھے پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ مومن تو اپنے بہن بھائیوں کے نفع سے، ان کے فائدے سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں منافق، خوش ہوتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو بس کاہلی کرتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تم میں سے، ہم تم میں سے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، تم سے خوف زدہ ہے۔ ایمان والو، تم سے یہ کافر خوف زدہ ہے۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ پالے تو بھاگ کے جا کے بیٹھ جائیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ ان میں سے بعض اس صدقات کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر مال انہیں دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر مال نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ یہ منافقین کا رویہ تھا۔ جہاد پر جانے کے لیے کوئی کہتا ہے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، جہاں سے رخصتیں مانگتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں مسلمانوں کی مائنڈ سیٹنگ ان آیات میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا ٹھکانہ پسند، ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا، اس لیے انہیں سست کر دیا۔ تمہارے ساتھ نکلتے تو خرابی میں اضافہ نہ کرتے، تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی کوششیں کرتے۔ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ فتنہ انگیزی کی کوشش کر چکے ہیں، آپ کو ناکام کرنے کے لیے تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں۔ یہ لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہہ دو مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان سے مال و دولت اور کثرت اولاد سے دھوکہ نہ کھاؤ،
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں تمہیں مبتلا عذاب کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں رخصت نہ دیتے تو آپ پر سچے اور جھوٹے کھل جاتے، جان بھی دیں گے تو انکار حق پر۔ اب اس کے بعد ہم نے اس رکوع میں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمیں مکمل تیار۔ رکوع نمبر 14 ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہاں پر اس رکوع میں، رکوع نمبر 14 میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ نمبر 1 فقراء کو، مساکین کو، جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، یعنی جو صدقات اکٹھی کرتے ہیں، جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نمبر 5 گردنوں کے چھڑانے میں۔ نمبر 6 قرض داروں کی مدد کے لیے۔ نمبر 7 اللہ کی راہ میں۔ نمبر 8 مسافر نوازی کے لیے۔ یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ منافقین پر پھر تبصرہ کیا گیا کہ منافقین کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، سراسر رحمت ہے ایمانداروں کے لیے۔ دردناک سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں۔ نمبر 2 منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ منافق ڈر رہے ہیں کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے، اور ان کی مائنڈ سیٹنگ کیا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول دینے والا ہے، جس کے کھلنے سے ڈرتے ہیں۔ منافق سے پوچھو کیا باتیں کر رہے ہو، کہیں گے ہنسی دل لگی، بس ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی مائنڈ سیٹنگ کی گئی کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، یعنی مذاق اڑانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی آیات کے ساتھ۔ اب عذر نہ تراشو، بہانے نہ بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم نے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کو سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اگر اللہ نے ایک گروہ کو معاف کر دیا تو اللہ دوسرے گروہ کو سزا دے گا۔ اب ہمیں اس رکوع سے کیا سیکھا کہ اللہ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب رکوع نمبر 15 ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ یہاں منافقین کی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا۔ منافقین برائی کا حکم دیتے ہیں، بلائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں۔ منافقین کا انجام کا تذکرہ کیا گیا کہ دوزخ کی آگ ہے ان کے لیے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ مومنوں کی پھر خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا، ایک دوسرے کے یہ ساتھی ہیں، بلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے مومن منع کرتے ہیں، مومن نمازوں کو قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر مومنوں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا کہ مومنوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی مومنوں پر، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ یہ جنتی رہیں گے، پاکیزہ قیام گاہیں ان کے لیے ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اب ہم نے اس رکوع میں کیا سیکھا کہ اپنے اعمال کو قدر و قیمت والا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کامل وابستگی اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 میں
فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہاں نفاق ہی نفاق اس کا موضوع ہے، منافقوں کی باغ دوڑ کا میدان۔ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ کافرانہ بات نہیں کہی، قسمیں کھا کر کہ کہتے ہیں ہم نے کفریہ کلمات نہیں کہے۔ ان کا غصہ اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ ان میں سے بعض نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تو ہم خیرات کریں گے، صالح بن کر زندگی گزاریں گے، دولت مند ہونے پر ہم کبھی کنجوسی نہیں کریں گے۔ اپنے وعدے سے یہ پھر گئے۔ اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کون لوگ؟ منافق۔ منافقوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مخفی راز اور پوشیدہ سرگرمیاں تک کو جانتا ہے۔ ان کی وعدہ خلافی اور جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 بار دعا پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہرگز نجات نہیں دے گا۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اگر اپنی حرکتوں سے یہ منافق باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں دردناک سزا دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی حمایتی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اب ہمیں کیا سمجھا اس رکوع سے کہ مفادات اور مصلحتوں کے تحت اسلام کو اختیار نہیں کرنا، دین پر چلنا مصلحتوں کی وجہ سے یا فائدہ اٹھانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ نے اپنا تعلق دین کے ساتھ جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے تو رضائے الہی کے لیے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 17 میں تذکرہ ہے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کا جائزہ یہاں لیا گیا ہے۔ پیچھے رہ جانے والے کون لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جہاد کی شرکت سے معاف رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کا ساتھ نہ دینے اور کفر پر بیٹھے رہنے پر فرمایا کہ یہ خوش ہے۔ انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا سخت گرمی میں نہ چلو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ فاسق ہے۔ ان کی مالداری اور کثرت اولاد سے دھوکہ نہ کھانا، کاش انہیں شعور ہوتا کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے۔ اور اس کے بعد جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ کاش انہیں شعور ہوتا کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، چاہے یہ کہ یہ لوگ حد سے کم اور روئے زیادہ، گھر بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے، آئندہ جہاد کے لیے انہیں کبھی ساتھ نہ رکھے۔ آئندہ ان میں سے کوئی مرے تو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی۔ کس کی؟ منافق کی۔ ان کی قبر پر کبھی کھڑے نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت کے ذریعے اس دنیا میں سزا دینے کا اور کفر کی حالت میں موت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، ان کی سمجھ میں اب کچھ بھی نہیں آتا۔ سچے مومنوں کے بارے میں پھر فرمایا، سچے مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، ساری بلائیاں ان کے لیے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے لیے جنت تیار ہے، جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہاں عذر تراشنے والوں کا تذکرہ ہوا کہ عذر کیے تاکہ اللہ کے پیچھے رہ جانے کی اجازت مل جائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا وعدہ کیا، کفر کا طریقہ اختیار ان منافقین نے کیا۔ دردناک سزا سے دوچار ہم ان کو کہیں گے، دردناک عذاب سے ہم ان کو دوچار کریں گے۔ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ بظاہر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں
ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ حقیقی معذوروں کا پھر تذکرہ کیا کہ حقیقی معذور کون ہے؟ ضعیف، بیمار، جہاد کے لیے انفاق کی صلاحیت نہ رکھنے والا۔ شرائط کیا ہے؟ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کریں، احسان کریں اور حزن کریں۔ اس کے بعد ان پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنہوں نے درخواست کی لیکن سواریاں نہ پائیں تو اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہ رکھنے کا جنہیں رنج تھا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اللہ گناہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے دلوں پر مہر لگانے والا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو ہم نے اس رکوع میں سیکھا کہ دعوت دین کے لیے دل کے اندر سچی تڑپ پیدا کر کے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور ہم نے اپنا تعلق اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے جوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ دورہ قرآن کیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور شرک و کفر سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کو شفا والی، ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرمائے۔ ان کے حال پہ ایسے رحم فرمائے جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ہماری دعا کی وجہ سے ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا دورہ قرآن، الحمدللہ 10واں پارہ مکمل ہوا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔